کہ آپ خود بھی ترجمہ قرآن لکھ رہے ہیں یا کسی دوسرے مترجم کا ترجمہ اپنی تفسیر میں استعمال کرتے ہیں؟ یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے عربی آتی ہے تو، لیکن اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ اب کس کا ترجمہ میں استعمال کر رہا ہوں کہنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ میں خود بھی اپنا ترجمہ اور تفسیر لکھ رہا ہوں، تو وہ جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا. زیادہ اثر ظاہر ہے کہ میرے اساتذہ کا ہے، جاوید احمد گامدی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب کا. لیکن میں سارے ہی ترجمے، ساری ہی تفسیریں دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے کچھ واضح طور پر کہنا ممکن نہیں ہے. لیکن غلبہ ظاہر ہے کہ میرے اپنے فکر کے اساتذہ کا رہے گا. یہ فطری سی بات ہے، اس کو میں انکار نہیں کر سکتا. جو انعمت علیہم میں آگے جا کے یہود کا ذکر ہوا ہے، تو اسی پہ نہیں یہ بات ہو سکتی کہ یہ جو انعمت میں یہود ہی مراد ہے اس سے؟ جی، یہود بھی شامل ہو سکتے ہیں، بس وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں تو شامل ہو گئے. جیسے بہت سارے یہود شامل ہوئے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. انعمت علیہم میں تو ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جو بات مان لے گا، یا صالحین میں ہوگا، یا شہداء میں ہوگا، یا انبیاء میں ہوگا، یا صدیقین میں ہوگا. تو وہ سارے اس میں شامل ہیں. صالحین کی تو بہت بڑی کیٹیگری ہے، تو وہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہم مستحق ہو گئے ہدایت قبول کرنے کے بعد صحیح عمل کر کے، تو ہم بھی انعام یافتہ ہیں. لیکن کچھ کا اعلان ہو چکا ہے ان کے انعام یافتہ ہونے کا، کچھ کا اعلان نہیں ہوا. جو اعلان ہو چکا ہے وہ صحابہ ہیں، انبیاء کے ساتھی جو ہیں، اور انبیاء ہیں. باقی کسی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اعلان نہیں کیا گیا. اچھے لوگوں میں حضرت لقمان کا ذکر ہے جو نبی بھی نہیں ہے لیکن صالحین میں ہے. حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو فرعون کی بیوی ہیں. اسی طرح حضرت مریم ہے جو نبی نہیں ہے لیکن ان کے جنتی ہونے کا بیان ہے. تو انبیاء کے علاوہ یہ چند لوگ اور بھی بیان ہو گئے. تو یہ سارے انعام یافتہ ہیں. کچھ صدیقین ہیں، سیدہ مریم کے لیے صدیقہ کا لفظ آیا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انعام یافتہ تو ہر قوم میں سے ہو سکتا ہے جتنی بھی امتیں پیدا ہوئیں. سر، آپ نے اللہ کی ہدایت اور فقہا کی ہدایت یا مسالک کی، اس میں فرق واضح کیا. تو ظاہری بات ہے جن لوگوں کا دین میں گہری مطالعہ ہے وہ تو ان دونوں میں فرق محسوس کرے گا اور وہ اللہ کی ہدایت پر ہی چلے گا. اور جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھ نہیں رکھا ہوا اور نہ ہی وہ زیادہ مطالعہ کر کے یا پڑھ کر دین میں دونوں ہدایتوں میں فرق نہیں محسوس کرتے، وہ لوگ تو خلوص سے فقہا کے مذاہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ تو میں اپنا بھی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے ان کے عذر کو. لیکن اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے، کیا مسلکوں میں رہنا ہے. مولانا امین احسن اصلاحی کے پاس ہم ایک دفعہ ملنے کے لیے گئے. ہم ہر ہفتے جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، بلکہ بعض مہینوں میں ہر ہفتے میں 2 دفعہ جانا ہوتا تھا. جب تک وہ درس دیتے رہے تو 3 دفعہ تھا. تو اس میں ایک دن انہوں نے کہا کہ سوال پوچھا ہم سے کہ کیا مذہبی انسان جنت میں جائے گا؟ ہم نے کہا جی بالکل جائے گا. مذہبی انسان نہیں جائے گا تو اور کون جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ دوزخ میں جائے گا. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں دینی آدمی جنت میں جائے گا. مذہبی وہ مسلکی کے معنی میں بول رہے تھے کہ مسلک کی کو ماننے والا اور اس کے نتیجے میں حق کو چھوڑنے والا آدمی دوزخ میں جا سکتا ہے. تو اگر جب بھی کسی کے سامنے یہ مقابلہ آ جائے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور میرا مسلک یہ کہہ رہا ہے، اب وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے مسلک کی بات مانے گا تو یہ مجرم ہے. ایسے مسلک پرستی جو ہے وہ ہمارے ہاں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے اپنے مسلک پر قائم رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب پتہ چلے کہ نہیں یہ قرآن کے خلاف بات ہے، مثلا قبر پرستی، پتہ ہے سب کو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، تو یہ اب غلط بات ہے. تو جو چیز جب ٹکراؤ یہ ہو جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بتانے والا کون ہے،
آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، خواہ آپ کے کسی بھائی نے بتائی ہو، آپ کے محلے والے نے بتائی ہو، آپ کی بیگم نے بتائی ہو، آپ کے شوہر نے بتائی ہو، بات سامنے آ گئی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اب غور کم از کم شروع کر دینا چاہیے، سوالات پوچھنے شروع کر دینے چاہیے. چھوڑیے اسی وقت جب آپ کی تسلی ہو جائے، لیکن آپ یہ کہہ کر نہیں بے وہابی ہے اس کی بات میں نے کیا سننی ہے، یہ اس کو کیا پتہ، پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. یہ تو مثلا میں نے بتایا تھا آپ کو ایک دفعہ شاید کسی اور مجلس میں کہ میں نے جمعے کا خطبہ دینے کے بعد سوالات کے لیے بیٹھتا ہوں. جی یہی بتایا تھا. تو وہ کہا کہ 70 سال بابیاں نہیں میں گل سنا کہ تیری گل سنا. اب یہ ایک لحاظ سے استدلال ہے ایک عام آدمی کے لیے، لیکن جب بات سامنے آ گئی، خواہ وہ میری زبان سے آ گئی جو 10 سال کا ہے اور ایک 70 سال کے بزرگ سے بات سنی ہوئی ہے، تو شرک کے بارے میں اور دین قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے، اس میں پھر نرمی نہیں ہونی چاہیے. آدمی پوری محنت سے توجہ سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. جن انسانوں سے پہلے موجود ہیں ان کے پاس بھی اختیار ہے. اگر جن بھی درست اور غلط کا اختیار رکھتے ہیں تو انسان کو یہ اختیار کیوں دے کر بنایا گیا؟ ایک ہی اختیار دے کر دو مخلوقات کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ تینوں کو اختیار حاصل ہے، دائرہ مختلف ہے. ہمارا جو فرشتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، وہ غیب میں نہیں ہیں، تو وہ تو خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، باس آ جائے، رویہ ہی مختلف ہو جاتا ہے، سارے اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا ہی جب خدا تعالیٰ سامنے نظر آئیں گے تو کوئی بھی اپنا اختیار استعمال نہیں کر پاتا، جتنی اللہ نے پھر اجازت دی ہوتی ہے اتنا. جنات کے پاس جو ہے ان کے پاس خلافت نہیں ہے، باقی سارا ہمارے والا اختیار ہے، ان کے پاس خلافت نہیں ہے. خلافت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اقتدار ہمیں دیا گیا ہے. فرشتوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے خلافت کا، باقی وہ ہمارے جیسے ہی ہیں. نیکی بدی سورہ جن تک پہنچیں گے جب، اگر زندگی دی اللہ نے، تو سورہ جن میں جا کر واضح ہوگا، آپ خود جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ ان کو سارا اختیار ہے. وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ ہدایت کو قبول اور رد کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں. بس ایک ہی کمی ہے کہ وہ خلافت انہیں نہیں دی گئی، وہ صرف انسان کو ملی. اور خلافت کے معنی یہ ہے کہ زمین پر اقتدار کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کی مٹی کو لے کر سونا بنا سکتا ہوں، میں اس کے پلاسٹک سے کمپیوٹر بنا سکتا ہوں. یہ وہ اختیار ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا. یعنی ہمارے معلومات کے مطابق جو قرآن و سنت میں ہمارے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور دنیا میں اللہ نے بنایا ہو، ہمیں بتایا نہیں گیا. تو جو ہمارے پاس علم ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، نہ کہ اللہ کے علم کے مطابق. یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دین جو ہے اس میں نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا، حکم جب آ گیا سو آ گیا، اس کو ہی ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پھر دین، آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کمپیٹیبل نظر نہیں آتا ہماری ایوری ڈے لائف کے ساتھ. تو جب یہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پھر جو دین کا ایک ہمارے نزدیک ایک تصویر بنتی ہے، وہ پھر یا تو بندہ پھر وہ جو تصوف کی روایت ہے اس طرف کو نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مزاج پیدا ہوتا ہے کہ انسان جس طرح سائنس میں ایکسل کرتا ہے اور باقی جو دنیاوی علوم ہے ان میں ایکسل کرتا ہے، پھر اس طرح ایکسل نہیں کر پاتا. یعنی کہ دین اس طرح کا مزاج بنا دیتا ہے انسان کا اس طرح سے. بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے، لیکن یہ ہمارے جو دین کا تصور ہے اس سے ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اگر آپ ہماری علمی تاریخ کو صرف دیکھیں امت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگلے 150-200-250 سال میں جو علوم پیدا ہونے تھے ہو گئے تھے. ابو الحسن جو سائنس میں آپٹکس کے موجد ہیں وہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی اس تصوف کا اور فلسفے کا انجیکشن لگا امت کو، تو وہ پیدا ہو گئی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں. خالص مذہب جو اللہ کا دین ہے وہ ایسی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ کمپیٹیبل ہے ہر زمانے کے لیے. لیکن تصوف، فلسفہ یا اس کے نتیجے میں بننے والے جو مسالک ہیں، انہوں نے مثلاً، میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ان لوگوں نے ساری ذہانتیں امام غزالی جیسے لوگوں کو کھینچا، اور امام غزالی جیسے شخص 12 سال دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں چڑھ کر بیٹھے رہے. تصور کر سکتے ہیں؟
یہ کون کرتا تھا؟ تصوف کرتا تھا. تو ہماری بڑی اعلیٰ قسم کی ذہانت تصوف نے کھینچی, بڑے بڑے لوگ کھینچ لیے. اور جملہ کیا بولتے تھے, یہ جو طب کا علم ہے یا یہ تو مزدوری ہے, کاریگری کا علم ہے, اس کو ہم نے کیا سیکھنا ہے. تو جو بڑے اعلیٰ ذہن تھے بس دو ہی علم سیکھتے تھے, یا فلسفہ سیکھتے یا تصوف سیکھتے تھے. دینیات بھی بس وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا. تو اس وجہ سے ہوا ہے. تو دین خالص جو دین ہے وہ ہر زمانے میں کمپیٹیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ چیز پیدا نہیں کرتا. میں نے بتایا کہ اسی زمانے میں سپہ سالار بھی پیدا ہو رہے ہیں پوری شان کے ساتھ, بعد میں اس شان کے سپہ سالار بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اس زمانے میں سائنسدان بھی پیدا ہو رہے ہیں, اس زمانے میں فلسفی پیدا ہو رہے ہیں, پوری شان کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. یعنی آپ ابو الحسن کو آج کے سائنسدانوں کے برابر رکھ سکتے ہیں اپروچ میں, طریقہ کار میں. یعنی انہوں نے جو پن ہول کیمرہ ہوتا ہے وہ ان کا دیا ہوا تصور. تو اس لیے یہ تو ہمارے ہاں کی خرابی ہے جو ہم نے پیدا کی ہے کہ ہم نے مذہب کا ایسا تصور دیا دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیتا. خالص دین کا یہ کام نہیں. سر اسی کا ایک فالو اپ کویسچن ہے, آپ نے ذکر کیا نا کہ جو علوم ہیں وہ بہت جلدی سارے کے سارے ڈیولپ ہو گئے تھے, لیکن سر یہ جو سارے لوگ ہیں, ابن الہیثم تھے یا جابر بن حیان اور یہ سارے, ان کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے دور کے زندیق اور ملحدی تھے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو زندگی کی ایکٹیویٹیز ہوتی یا تو وہ مسئلہ بنتی تھی, یا انہوں نے بعد میں فلسفہ اختیار کر لیا تھا کچھ لوگوں نے. ابن رشد وغیرہ فلسفی تھے تو ان کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا, کیونکہ وہ مثلا ابو علی سینا مذہبی آدمی ہیں, لیکن ابو علی سینا نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات بھی قدیم ہے تو مسئلہ پیدا ہو گیا, شرک پیدا ہو گیا. اب اس کو زندیق اور مشرک کہا جائے گا نا. تو بعض نظریات ایسے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ایسا کہا جاتا تھا. نہیں, لیکن سر میں پوچھ رہا تھا کہ جو سائنسدان جو سائنس کے میدان میں ترقی کی مسلمانوں نے, یعنی کہ جن کا نام ہم لوگ بڑا فخر سے بیان کرتے ہیں, ان کو بھی تو علماء سب یہ زندیق اور ملحدی سمجھتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ جب تصوف کا اور فلسفے کا انجیکشن لگا ہے امت کو تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا. پھر تو یا دین کریں گے یا نہیں کریں گے. یعنی ادیب بھی بڑے بڑے ادیب بھی عام طور سے ملحد ٹائپ ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مذہب کا جو تصور ہے ہمارے ہاں وہ ان کو ادب کہنے سے بھی روکتا. لیکن اگر آپ صرف عیسائیت کو دیکھیں تو نیوٹن وغیرہ سارے مذہبی لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ مذہب کبھی رکاوٹ بنا ہے. مذہب کے بعض تصورات ایسے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو کیا اس کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ جی, جو جانتے بوجھتے نہیں مانتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ہے, اور کیا ہوگا. میں المورد کے 7 سال عالم دین کورس کا حصہ بننا چاہتا ہوں, کیا کریں جب کہ اب داخلے بند ہیں؟ ہمارے داخلے انشاءاللہ اگست میں دوبارہ کلاسز شروع ہوں گی. جولائی میں ہماری ویب سائٹ پر جو المورد کی ہے اس پر اعلان کر دیا جائے گا, اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. فی الحال تو داخلے بند ہیں, لیکن اب 2-3 مہینے رہ گئے ہیں, انشاءاللہ داخلے کھل جائیں گے. کیا جنات کے لیے بھی سزا اور جزا کا قیام ہوگا؟ جی بالکل, قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی جنت دوزخ میں ڈالا جائے گا. اگر ہاں تو کیا جنات کی طرف الگ سے نبی رسول بھیجے گا؟ یہ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم یاتینکم رسول منکم, جنات اور ان کو دونوں کو کہا گیا ہے کہ تم میں سے تمہارے اندر سے رسول آئے. تو قرآن مجید سے تو یہی بات ہے, لیکن ہمارے ہاں مشہور بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دونوں ثقلین کی طرف تھے. یہ بات قرآن کے مطابق نہیں. البتہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جنہوں کے ایک گروپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو انہوں نے اپنی باتیں درست کر لیں, وہ بھی اس ہدایت پر ایمان لے آئے. یہ فطری سی بات ہے. مثال کے طور پر یہاں پرندے بیٹھے ہوں اور پرندوں میں ایک پرندوں کا رسول آئے اور وہ میں ان کی باتیں سمجھ سکوں تو کیوں نہیں مانوں گا. سچائی کو ہر جگہ ماننا پڑے گا. تو اس طرح سے یہ ہوا معاملہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اصول ہے نبوت کے بارے میں کہ انسانوں میں سے انسان رسول بھیجے ہیں. تو یہی جنات کے لیے اصول ہونا چاہیے کہ جنات میں سے اصول. ایک مقام پہ بڑا دلچسپ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر میں کسی فرشتے کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجتا تو اس کو بھی تو انسان ہی بناتا, پھر کیا کرتے؟ یعنی فرشتے کو ہمارے لیے رسول بن ہی نہیں سکتا. فطری سی بات ہے. نہ اس کی ضرورتیں وہ, نہ اس کی کمزوریاں وہ, نہ اس کی قوتیں وہ, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے
जिब्राइल अलैहिस्सलाम को होज़ा खाने की ज़रूरत ही ना पड़ती हो, तो हम तो एक वक्त की रोटी ना मिले तो मुसीबत पड़ जाती है। तो इस तरह से ये मामला जो हैं वो अल्लाह की शरीयत के, अल्लाह के कानून के मुताबिक ऐसा ही है कि जिनों में से रसूल आए हों, और जिनों के लिए, और इंसानों के लिए इंसानों में से रसूल आए हैं। सर अभी आपने बताया कि जो रब लफ्ज़ है वो उसकी बहुत अहमियत है, लेकिन ये तो वो बादशाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मामला किया, और फ़िरौन ने भी जब हज़रत मूसा को पाला है तो वहाँ भी रब का लफ्ज़ इस्तेमाल। हाँ, तो ये उसी अहमियत की वजह से है कि उसमें हाकिम के मानी मौजूद हैं, तो इसलिए बादशाह के लिए भी इस्तेमाल होगा। आप बादशाह की नाफरमानी नहीं कर सकते कानून ज़ाब्ते के मुताबिक, जैसे हम ट्रैफिक का कानून नहीं तोड़ सकते। तो रब, मालिक और आका का जो मफहूम है उसकी वजह से वो बादशाहों के लिए बोला गया है कि वो तुम्हारा रब है। हज़रत यूसुफ ने अपने उसके लिए जिसने पाला पोसा है ग़ुलामी ख़रीदने के बाद, उनके लिए बोला है, तो ये तो ठीक है, तो उसका हक़ कायम हो जाता है। तो रब का जो तीसरा पहलू पालने वाला, कहीं वो हो जाएगा, कहीं मालिक वाला मफहूम हो जाएगा, कहीं आका वाला हो जाएगा, कहीं खुदा वाला हो जाएगा। तो फ़िरौन के लिए खुदा वाला तस्वर तो नहीं हुआ, लेकिन आका का तस्वर पैदा हो गया, तो आका के लिहाज से उसकी अहमियत हो जाती है। सर आपने मुत्तकी के बारे में बताया कि ऐसे लोग मुत्तकी हैं जो कि हक बात का एतराफ़ करते हैं और अपनी गलती की इस्लाह कर लेते हैं। तो आम तौर पर मुत्तकी जो लोग हैं उनको कहा जाता है कि ये खुदा से डरने वाले, यानी कि, तो ये थोड़ी सी वजाहत कर दें मुत्तकी लफ्ज़ की, और ये लोग जो हैं वो किस तरह के। हमारी उम्मत में जो इस वक्त मुत्तकी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो तहज्जुदें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ने वाले, वो भी मुत्तकी का मानी है। और ये भी मुत्तकी के मानी है जो मैंने बयान किए हैं, और मुत्तकी के मानी ये भी हैं कि जो खुदा से डरने वाला है। लेकिन वो आदमी मुत्तकी नहीं है कि जो लंबी लंबी नमाज़ें तो पढ़ता है लेकिन खुदा से नहीं डरता, तो मुत्तकी कामिल मानी में नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे मुत्तकियों की बड़ी लंबी तादाद है कि जो नमाज़ें बहुत पढ़ने वाले हैं, टाइम पर पहुँचेंगे, पहली रकत पाएंगे, तकबीर तहरीमा सुनेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई मानने को तैयार नहीं होंगे, चुगली करने से बाज नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि एक शोबे में वो मुत्तकी हैं, दूसरे शोबे में मुत्तकी नहीं है। तो ये भी होता है। हम ज़िंदगी के कई शोबे, मसलन हम पाकिस्तानी ज़्यादातर चुगली, ग़ीबत और झूठ में परवाही कोई नहीं करते, ऐसे झूठ बोलते जैसे सच बोलना होता है। लेकिन हो सकता है नमाज़ों में बहुत सारे ऐसे हों जो मुत्तकी होते हैं, वो सफ़र करने में पता नहीं कितने बुलंद हों। तो बाज़ शोबे हमारे कमज़ोर होते हैं माहौल की वजह से। तो इसलिए मुत्तकी होने का मतलब कामिल मानी में जब होगा तो फिर तो बहुत ही बड़ा मानी है, यानी वो अखलाक में भी कामिल है, वो इबादत में भी कामिल है, वो सच्चाइयों को मानने में भी कामिल है। तो तीनों तरह का तकवा उसके अंदर है। लेकिन हम पाकिस्तानी ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में मुत्तकी होते हैं, बाज़ डिपार्टमेंट्स हमारे गैर मुत्तकीयाना होते हैं, बाज़ मुत्तकी। यानी बड़े बड़े नेक लोग मैंने देखा है चुगली ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि बड़ी बरगूब चीज़, आराम से कर रहे होते हैं। रिश्वत दे के काम करवाना, मैंने बताया था शायद पहले आप लोगों को कि मैं एक दिन फजर की नमाज़ पढ़ के निकला, तो मेरे आगे आगे पक्के नमाजी 5 वक्त के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले, तो वो फजर की नमाज़ पढ़ने आए। ज़ाहिर है आप तकवे का अंदाज़ा कर सकते हैं, कोई आसान थोड़ा ही है फजर के लिए उठ के आना। तो वो कहते हैं कि मेरे आगे चल रहे थे, फ़ोन किसी को मिलाया, इसका मतलब वो भी नमाजी आदमी होंगे या जाग के होंगे। उन्होंने कहा तुम बड़ा मुसीबत पाई थे कि मैं थोड़े पैसे इतने कम हो गया। तो वो रिश्वत देने को फ़ख्र से बयान कर रहे थे, कोई बात नहीं, पैसे दे के काम करवा लिया मैंने। तो ये जो तकवा है ये हमारे यहाँ बड़ा कमज़ोर है। हालांकि सहाबा के यहाँ ये बहुत बुलंद जगह पे था। वो सहाबा क्या, कुरैश को देखिए, कुरैश कहते हैं कि खाना काबा की तामीर में हम हलाल कमाई से हलाल कमाई से ईंटें ख़रीद कर लगाएंगे। ईंटें कम हो गई हलाल कमाई वाली, तो खाना काबा की उतनी जगह छोड़ दी जिसको हतीम कहते हैं। मुकम्मल खाना काबा नहीं बनाया। असल में खाना काबा मुस्ततील था, यानी लंबा था, चौड़ा कम लंबा ज़्यादा। तो अब जो हतीम का आधा सा दायरा लगाया हुआ है वो असल में खाना काबा के अंदर वाला हिस्सा है, तो वो नहीं बना सकते। और हम क्या करते हैं, कब्ज़े की ज़मीनों पर मस्जिदें बनाते हैं। इतना फ़र्क है तकवे का।
تو تقوی اصل میں یہی ہے کہ ہر چیز میں حق انصاف پر کھڑا ہو جائے. اصل تقوی یہی ہے. نبی فرشتوں اور اللہ سے تعلق میں ہوتے ہیں، نبی فرشتوں اور اللہ سے تعلق میں ہوتے ہیں، تو کوئی اگر صرف قرآن سے دین لے اور اس پر چلے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا رتبہ انبیاء سے زیادہ ہو؟ دیکھیے، جس طرح کا تعلق اللہ سے اور فرشتوں سے ہوتا ہے نبی کا، یعنی سیکھنے سکھانے کا آپ کا مقصود ہے، اسی طرح کا تعلق صحابہ کا نبیوں کے ساتھ تھا. اور ہم امت سیکھتے چلے آ رہے ہیں. خالی قرآن سنت پڑھ کے تو کچھ نہ کچھ ہدایت تو مل ہی جائے گی، لیکن بعض عملی چیزوں میں ہم مثلا قرآن مجید میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا، اور احادیث میں بھی جس طرح سے جمع کی گئی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ حدیث کی کتابیں پڑھ کر نماز ویسی نہیں پڑھ سکیں گے جیسی ہم پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی آگے پیچھے کر دیں گے معاملہ. تو اس طرح سے تو جو عملی تربیت ہے وہ ہماری امت میں رائج کر دی گئی ہے سنت متواترہ کی شکل میں، اس لیے وہ جاری ساری ہے. تو انبیاء سے زیادہ رتبہ پانا یہ تو میں جسارت نہیں کر سکتا. انبیاء کی وادی جنت میں آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ آپ قرآن مجید نے اس کی بشارت دی ہے سورہ واقعہ میں کہ قیامت والے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک سابقون السابقون، یہ انبیاء کے زمانے میں زیادہ ہوں گے، انبیاء کے زمانے کے بعد کم ہوں گے. دوسرے ہیں اصحاب الیمین، جو انبیاء کے زمانے میں بھی زیادہ ہوں گے، بعد کے زمانوں میں بھی زیادہ ہوں گے. تیسرے اصحاب الشمال ہیں، یعنی دوزخی ہیں. تو پہلے جو دونوں گروپ ہیں اس میں سابقون میں بتایا کہ ہوں گے بعد والوں میں بھی، لیکن تھوڑے ہوں گے. تو وہ آپ بھی بن سکتے ہیں سابقون میں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ہو سکتے ہیں. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے وقتوں میں مقربین زیادہ ہوں گے، سابقون مقربون، اچھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جہاں بس وہ میں اتنا ہی فرق کروں گا کہ انبیاء سے رتبہ زیادہ ہو، یہ کہنے میں ذرا مجھے بدتمیزی سی لگ رہی ہے. بس یہ کہ آپ اسی جنت میں جا سکتے ہیں جو سابقون اور سابقون کی ہے، جو انبیاء کی ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کا کوئی سوال یا یہی پڑھ دوں؟ جی سر، یہ پچھلی کتابوں پر جو ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو قرآن پر تو ہم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے دی، اور ہم اس سے اسی طرح سے ہدایت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو پچھلی کتابوں سے ہدایت لینے کے بارے میں جو ہمارے ہاں پاپولر نیریٹو ہے، آپ اس سے واقف ہی ہیں، تو آپ کیا اس سے کچھ اس سے کوئی الگ بات کہیں گے کہ ہمیں وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر پڑھیں بھی تو کیا طریقہ کار اس کا ہونا چاہیے پڑھنے کا؟ اصل میں جو انبیاء کی ہدایت ہے وہ اصل ہدایت وہی ہے. پرانی کتابوں میں یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس خالصتاً اللہ کے اپنے الفاظ میں کتاب موجود نہیں ہے. اس وجہ سے پھر ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہم ان سے ایسا نہ ہو کہ ان کو پڑھ کے کوئی غلط چیز جو بعد میں تحریف کر کے اضافہ کی گئی اس کو اپنا لیں دین کے طور پر. تو قرآن کی روشنی میں اگر ان کتابوں کو پڑھیں تو بڑی مفید معلومات ہیں، بہت مفید اس کے اندر، یعنی بعض باتیں قرآن نے جو مختصر بیان کی ہیں وہاں تفصیل سے مل جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے بہت فائدہ ہے. لیکن بیان ہی ان کو مان لینا یہ اب مشکل ہے، کیونکہ وہ ترجمہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمہ ہے. تو ترجمہ، اگر میرا ترجمہ قرآن نہیں ہو سکتا تو ان کا ترجمہ کیسے تورات ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ترجمہ ہو جانے کے بعد، یعنی اصل اللہ کے اپنے الفاظ موجود نہیں ہیں، تو ترجمہ ہو جانے کے بعد وہ کلام اللہ نہیں رہا. تو جب کلام اللہ نہیں رہا تو اب ہم اس سے جو فیض اٹھانا ہے وہ قرآن کی روشنی میں اٹھائیں گے. تو قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی روشنی میں آپ جتنا چاہیں پڑھیں، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے رکاوٹ تو کوئی نہیں ہم ڈال سکتے، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں غلط سمجھ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دی ہیں. مثلا موٹی مثال یہ دی جاتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، 7ویں دن آرام کیا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آرام نہیں کرتے ہیں، ان کو تو اونگ تک نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں، پھر وہ مثلا یہود یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بات کو جانتے ہیں جب ہم زبان سے نکال دیں، جب تک دل میں ہے اللہ تعالیٰ نہیں جانتے. قرآن میں یہ وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ علیم بذات الصدور، وہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے، وسوسوں سے بھی واقف ہے. تو یہ جو تصورات ہیں پھر وہاں سے ہم غلط لے سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو بہت اہم بات ہے. سر میں نے بچپن میں 13 پارے یاد کیے کیونکہ والد صاحب چاہتے تھے، مگر اب بھول گیا ہوں، کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اس طرح کی بات جو ہوتی ہے کہ گناہ ہوگا، اس بات پر
وہ یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہہ دوں گناہ ہوگا اور آپ کو بھولنے کا جو معاملہ سبب ہوا وہ آپ کی مصروفیات ہیں, زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے, اس وجہ سے آپ بھول گئے ہیں, دوبارہ دہرانے کا موقع نہیں ملا, تو میں کیسے کہہ دوں کہ گناہ ہوگا؟ تو یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے جانتے بوجھتے دہرا سکنے کے باوجود کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, کوئی اندرونی رکاوٹ بھی نہیں تھی اور باہر بھی نہیں تھی, تب آپ نے بلایا ہے تو خدا جانتا ہے. اور اگر آپ نے بعض مجبوریوں کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ آپ کے رویے کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے کس وجہ سے بلایا ہے. محض بلا دینا گناہ کی بات نہیں ہو سکتی. سر آپ نے تجویز کی ہے کہ رمضان میں آگے جو ہے وہ رکوع و سجود جو ہے وہ لمبے کریں, تو عام طور پر ہم جو رکوع و سجود میں جو تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مختصر تسبیح ہوتی ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور اذکار بھی اس میں ثابت ہیں یا بس اسی کی ریپیٹیشن کرتے ہیں؟ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری تسبیحات ہیں. یہ تو ہمیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک نماز مناسب سی مقرر کر لی گئی, صورتیں بھی وہ لے لی گئی جو مختصر ہیں, دعائیں بھی وہ لی گئیں جو مختصر ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری نماز مختصر ترین نمازوں میں ہے. ہندوستان پاکستان کی جو نماز ہے وہ مختصر ترین نمازوں میں ہے. تو وہ نماز جو ہے وہ آپ اس میں اضافہ کریں. میں نے جن سے میں نے موطا امام مالک پڑھی اور نزہۃ الفکر پڑھی وہ اہل حدیث عالم تھے, تو میں ان کے ساتھ کبھی کبھی جمعہ کی یا ظہر کی نماز پڑھی ہے. تو ظہر کی نماز وہ 45 منٹ میں 4 فرض پڑھتے تھے. تو میں ان سے پوچھا جب پہلی دفعہ میں نے انہیں پڑھی, پاؤں سوج گئے, کھڑے پونا گھنٹہ کھڑے رہے آدمی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں, اتنی لمبی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی تسبیحات آئی ہیں سجدوں کی, رکوع کی, میں ساری پڑھتا ہوں. تو بس وہ اس طرح سے 45 منٹ کے 4 فرض ظہر کے یہ میں نے پڑھے ان کے پیچھے. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ تسبیحات زیادہ یاد کر لیں, انہی کو دہراتے رہیں, تب بھی ٹھیک ہے, لیکن تسبیحات زیادہ یاد ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا قیام, رکوع, قوما, سجدے برابر ہوتے تھے. تو وہ اس پر عمل کرتے تھے, وہ میرے استاد جو تھے. تو ساری چیزیں برابر, ظاہر ہے ایک اندازہ ہی ہوتا ہے برابر, تو یہ کر سکیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر اگر انہی کو ریپیٹ کرتے رہیں تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طاق میں ہونے چاہیے, یعنی 3. ہاں, وہ آپ خیال رکھیں, طاق کا خیال رکھتے چلے جائیں. میں جب اس طرح کرتا ہوں تو میں اپنی انگلی کا 2 رکھ لیتا ہوں انگلیاں, اب طاق ہے, یہ جفت ہے, طاق ہے, جفت ہے, طاق ہے, جفت ہے. اس سے توجہ بٹ نہیں جاتی ہے جو توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے. ظاہر ہے آپ نے اپنے دھیان رکھنا ہے, اگر کس چیز کا دھیان رکھیں وہ اتنا رکھ سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں نہ کریں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں اس کے الفاظ, اس کے معنی کی طرف توجہ تو زیادہ بہتر ہے. آپ کی بات مکمل ہوگی, کر لیں آپ. جی ایک سوال اور تھا, جی, وہ یہ کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محفوظ ہے وہ عربی زبان میں نہیں ہے. تو یہ کہاں سے یا کس طرح وہاں پر وہ محفوظ ہے, کس شیپ میں ہے یا کس زبان میں ہے, اس کا آپ کہاں سے؟ موٹی موٹی باتیں جو قرآن میں بیان کی ہیں انہی کی بنیاد پر میں نے بات کہی ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے, وہاں فرشتوں کے علاوہ, مطہر فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں جاتا. پھر قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کہا ہے جعلناہ قرآنً عربیہ, ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنایا ہے. اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہاں کسی اور زبان میں ہے, لیکن یہ بہرحال ایک استنباط ہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہاں عربی میں لکھا ہو, تو بس اس سے استنباط ہے میرا. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے ہی نماز, روزہ اور دیگر فرائض ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے, نماز, روزہ اور دیگر فرائض جو بھی ہیں وہ انبیاء کے اسوہ کے طور پر چلے آ رہے ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ ہماری کتابیں اس پر گواہ ہیں بلکہ پرانی ساری کتابیں اس پر گواہ ہیں. تورات میں, انجیل میں ان چیزوں کا ذکر ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, حضرت موسیٰ کے زمانے میں, حضرت نوح کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں تو حضرت آدم کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو انکار کر رہا ہے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے.
ہم تو اس بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شرع لکم ما وصی بہ نوحً، حضرت نوح سے لے کر آگے تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے. تو حضرت آدم بھی اللہ کے انبیاء میں سے تھے، تو اس لیے ان پر وہی دین ہوگا جو ہمارے اوپر ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ رکعتیں، تعداد، کچھ اس طرح کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نماز روزہ تو فطری سی بات ہے، موجود رہا ہوگا. تو ہمارا قیاس زیادہ فطری ہے. جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے ان کو دلیل دینی چاہیے، وگرنہ جو اسلام ان سارے انبیاء پر اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اصطفیٰ کیا، سب کو بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو سب کو اللہ نے چنا، ہدایت دی. تو ہدایت دینے کا مطلب تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہی ہدایت دی ہوگی. تو اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. ہم تو اسی بات کو مانتے ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. البتہ چھوٹی جزوی چیزوں میں، مثلا غلامی کا قانون کیا ہوگا، شادی کا قانون کیا ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. وہ حضرت موسیٰ کے دین میں بھی تھیں، حضرت عیسیٰ کے دین میں بھی ہوئیں، ہمارے دین میں بھی ہوئیں. تو وہ اصل دین نہیں ہے، وہ سماجی حصہ ہوتا ہے دین کا. اس میں اللہ تعالیٰ تمدن کے لحاظ سے تغیرات کرتے رہتے ہیں، جس کو بیان بھی کیا سورہ البقرہ میں یہود کے ایک سوال کے جواب میں. وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ واضح کر دوں گا. لیکن یہ بات کہ بنیادی دین جو ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے، وہ ان کا بھی وہی ہوگا. مثلا نماز پڑھنے میں کون سا تمدنی ترقی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں، کل بھی پڑھ سکتے تھے، حضرت آدم کے زمانے میں پڑھ سکتے ہیں. روزہ رکھنے میں کون سی تمدنی تبدیلی ہے جو رکاوٹ ڈالے گی؟ کوئی بھی نہیں. ہم آج بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی رکھ سکتے تھے. تو پرانے زمانے میں تو ہمارے ہاں تو ایک مصیبت بن گئی نماز کے لیے کہ بعض اداروں میں نماز پڑھنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت آدم کے پاس بھی یہی دین نہ ہو جو بنیادی دین، اصل دین ہے. جو سماجی دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں آیتیں منسوخ کرتا رہتا ہوں، پرانی امتوں کے بھی کی ہیں، ہماری بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے.